اس طرح درست تھی کہ وہ نکل نہیں پائے گا. 4-5 صفحے پار کرتا ہے اور وہ صفحے پار کرنے کے لیے وہ 15-13 لوگوں پر حملہ کرتا ہے, جن میں سے 7 شہید ہوتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر. وہ جب ہوش میں آتے ہیں اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے انہیں. وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے فجر کی نماز ادا کی. ان کی ایمان دیکھیے کہ مرنے کی حالت میں بھی نماز جو ہے کیا میں نے اپنی نماز مکمل کی. نماز مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ اکرام انہیں ٹیک لگانے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں مجھے زمین پر ہی لیٹنے دو, کاش اللہ مجھ پر رحم فرما دے, کاش اللہ مجھ پر رحم فرما دے. ان کی یہ بات کو سنیے, جب انہیں ٹیک لگایا جا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ٹیک نہ لگاؤ, کاش اللہ مجھے اس حال میں مجھ پر رحم فرما دے. لوگ آ کر انہیں نصیحتیں کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ایک شخص بھاگ کر آتا ہے, آ کر کہتا ہے آپ نے اسلام میں بہت حصہ ڈالا. ان کی خوب تعریف کرتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے. اس کی جو پینٹ تھی وہ ٹکنے سے نیچے تھی, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس بلاتے ہیں. بلا کر کہتے ہیں تم اپنے پینٹ کو, اپنے پیجامے کو ٹکنے سے اوپر کر لو, تمہاری پاکیزگی بھی اسی میں ہی ہے اور تمہارے متقی ہونے کی نشانی میں بھی تمہاری متقی ہونے کی نشانی بھی اس میں ہی ہے. دیکھیے کہ موت کی حالت میں بھی کس طرح وہ اپنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سکھایا ہوا دین تھا وہ پھیلا رہے تھے. اور ایک شخص آتا ہے, آ کر کہتا ہے آپ نے دین میں بڑا حصہ ڈالا, خوب تعریف کری. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میرا رب مجھے کچھ دے بھی نہ اور مجھ سے کچھ لے بھی نہ تو بھی میں اس پر راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو ترازو ہوتا ہے, جو قیامت کے دن ترازو میں جس میں نیکیاں اور برائیاں گنی جاتی ہے, اگر وہ دونوں بھی برابر ہو جائے, ایمان تو اس کے بیچ میں ہی رہنا ہے, اگر جو ترازو میں برائیاں اور نیکیاں برابر ہو جائے تو میرے لیے وہی کافی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پہلی جماعت جو جنت میں جائیں گی اس میں 4 طرح کے لوگ ہوں گے اللہ جنہیں بھیجے گا. پہلے لوگ وہ جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. دوسرے وہ جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گے اور گناہ کم ہوں گے, وہ بھی جنت میں جائیں گے. تیسرے وہ جن کے نیکیاں جو ہے گناہوں کے برابر ہوں گے, اللہ کی رحمت سے ان کے نیکیاں بڑھا دیے جائیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور چوتھے وہ جو ان کے نیکیاں کم ہوں گے مگر اللہ کی رحمت سے ان کے نیکیاں بڑھا دیے جائیں گے اور وہ پھر جنت میں جائیں گے. اپنے آخری وقت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ ذات کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میں تو ایک خلیفہ ہوں, میں آج ہوں, میں کل نہیں, میری تو موت لکھی ہوئی تھی, میں مرنے جا رہا ہوں. جب یہ مرنے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو, ان سے سوال کرو کہ عمر تم سے سوال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جو حجرہ خالی ہے, ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دفن کیا گیا اس کے بازو کا ایک حجرہ تھا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھا تھا. وہ پوچھتے ہیں اس کا سوال کرو کہ مجھے وہاں دفن کر دیا جائے, اور بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ریکویسٹ کو منع نہیں کر سکتے اور اسے قبول کر لیتے ہیں. ان کا وہاں پر دفن کیا جانا ایک اتفاق کی بات نہیں ہے, کیونکہ نبی کا دفن ہونا وہیں, اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں دفن ہونا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں دفن ہونا, یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کہتا ہے تم جن شخص سے محبت کرتے ہو میں تمہیں انہی کے ساتھ رکھوں گا. یعنی کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں نبی سے, اگر ہم محبت کرتے ہیں صحابہ سے, تو ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے, انہی کی جماعت میں ہوں گے. اور جب یہ انہوں ریکویسٹ کرتے ہیں وہ یہ بھی آرڈر پاس کر سکتے تھے, وہ تو خلیفہ تھے, وہ سیدھے سیدھے کہہ سکتے تھے میں تو خلیفہ ہوں, میں آرڈر پاس کر رہا ہوں کہ عائشہ سے جا کر کہو کہ مجھے ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن کیا جائے. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے اپنی کرسی کا غلط استعمال نہیں کیا. ہمیں آج عبرت حاصل کرنی چاہیے. آج بڑے افسوس کی بات ہے جو ریئل ہیروز ہے, آج جو ریئل ہیروز ہے ہمارے نبی ہے, ہمارے صحابہ ہے, ہمارے خلفائے راشدین ہیں, وہ اصلی ہیرو ہے. ہم ان کو چھوڑ کر, ان کے زندگیوں کو چھوڑ کر کسی اور کو ہیرو بنا کر بیٹھے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کچھ دن پہلے ہی میرا یہ چار مینار کے پاس جانا ہوا اور وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ کرتے لگے ہوئے تھے باہر, جو ماڈل پیس کہتے ہیں, وہ پتلا رہتا ہے اس پر کرتے لگے ہوئے تھے باہر. لوگ یہ کہہ کر بیچ رہے تھے
کہ سلمان خان کا کرتا ہے، سلمان خان کا کرتا ہے. بتائیے استغفراللہ، کتنی مایوسی کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اور لوگ مر رہے ہیں وہ کرتا خریدنے کے لیے. یہ جو ہیروز بیٹھے ہیں، یہ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، فحاشی کا کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کے طور طریقے فالو کریں گے تو کہاں کی ٹکٹ ملیں گی؟ جنت کی یا جہنم کی؟ بنا ٹکٹ کے جہنم جائیں گے اگر انہوں فالو کریں گے. تو ہمارے تو اصلی ہیروز صحابہ اکرام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی کا آئیڈیل بنانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، ابو بکر اور عمر کی سیرت پڑھے، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھے اور اس پر عمل کرے. اور ہمیں چاہیے کہ ان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عام زندگی گزارے، گناہوں سے بچنا چاہیے. وقت کافی ہو گیا ہے، میں دعوت دینا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ میں کچھ حدیثیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ جو ہے آگے رہنا چاہتے تھے، نیکیوں میں ہمیشہ آگے رہنا چاہتے تھے. تو اسی سلسلے میں وہ اسی سلسلے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر میں جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس کا برا مطلب نہیں آتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پہلے دماغ میں کیا خیال آتا؟ کوئی برا کام. مگر ان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں وہاں جا رہے ہیں تو کچھ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. جا کر دیکھتے ہیں نابینا عورت ہے، نابینا عورت، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بڑی خدمت کرتی ہے. نابینا عورت کہتی ہے کہ اگر میرے خلیفہ، یہ جو رعایا کا خلیفہ ہے، اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو میں کہوں گی کہ یہ شخص کو تمہارے بعد خلیفہ بنا دو. دیکھیے وہ کس طرح نیکی کے کام کر رہے تھے کہ اس بوڑھی عورت کو معلوم بھی نہیں کہ خلیفہ ہی ان کے پاس آ کر کے ان کی خدمت کر رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں. اور حدیثیں کافی ملتی ہے. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آگے کبھی کسی دن اس کے سلسلے میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں بھی نیک بنا. ہم عمر اور ابو بکر کی طرح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عبادت تو نہیں کر سکے، ہم بڑے گناہگار ہیں. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر بڑی شرمندگی ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں قیامت کے روز تو انہی میں سے کھڑا کر. یا اللہ تیرا قول ہے، یا اللہ تیرا قول ہے، یا اللہ تیرے نبی کا قول ہے کہ تو ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں ہمیں اسی کے ساتھ قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا. یا اللہ ہمیں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کھڑا کر. یا اللہ ہمیں اسی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.